ورنہ ایک مرتبہ آپ سوچو کہ اگر اس دنیا میں ہمارے پاس اگر نماز جیسا تحفہ نہ ہوتا تو اگر ہم کیا کرتے، کیا ہوتا ہمارا؟ اگر ہمارے پاس قرآن جیسی تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک جیسی کتاب نہیں ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر ہم اس دنیا میں امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر اللہ ہمارا رب نہیں ہوتا، اگر ہم اللہ کسی اور دوسرے کو پکارنے جاتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ نہیں ہو پاتا تھا ہمارا کچھ. اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اگر پکارتے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے سر جھکاتے، نہ جانا سیدھا ٹھکانہ ہمارا جہنم ہوتا. تو اس چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں ہم کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھلایا پلا اور مسلمان بنایا. تو ہمیں ہر وقت شکر کرنا ہے اللہ سے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کے اوپر اللہ نے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں. ٹرسٹ اللہ نو میٹر واٹ. چاہے ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہماری زندگی میں ہم کسی بھی مقام پہ ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، غریب سے غریب ہو، اللہ تعالیٰ نوازے تو امیر سے امیر ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، ہمیں ہمارا پورا کا پورا کل ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. کیونکہ آج دیکھو کہ ہمارے اوپر اگر ہماری لائف میں کبھی بھی اگر مصیبتیں آ رہی ہیں نا، تو وہ مصیبتیں صرف اور صرف ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے آتی ہے. ہماری لائف میں جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ ہمارا ایمان، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو بھی پلاننگ ہماری لائف میں چل رہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے ارادوں پر، ان کے پلانس پر ہم بھروسہ نہیں کر پاتے. تب جا کر ہم ہماری لائف میں ہماری راہ بھٹکتے ہیں، تب جا کر ہم ہماری لائف میں ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم چیزوں کو کوستے ہیں، نصیب کو کوستے ہیں، قسمت کو کوستے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ویسا ہوتا ہے. ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اللہ کے پلان پر. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جو قدم آگے لینے والے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن بے شک اللہ ہمارے لیے بہترین پلان کرنے والا ہے. اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ ہمارے لیے ہر وقت ہمیشہ اللہ ہمارے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، اچھا ہی سوچتا ہے. اس لیے ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں بس اس میں میری نیت اچھی ہونی چاہیے، بس اس میں میرا انٹینشن غلط نہیں ہونا چاہیے، جس کا جو ہے بھگتانا مجھے بعد میں بھگتنا نہ پڑے. ویسے کام میں کوئی بھی نہیں کروں گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ غیب سے میری مدد فرمائے گا. کیونکہ آپ دیکھو کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان ان چیزوں میں نہیں ہوتا، ہمارا پورا کا پورا متوجہ ان چیزوں میں نہیں ہوتا، ہمارے سجدے کہیں ہم کرتے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں پر اور ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے، جیسی چیزیں ہم مانگ رہی ہیں ویسی چیزیں ہمیں مل رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. تو پھر اس کے آگے ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی ہی رہنے والا ہے. یہ غلط فہمی آپ لوگ اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں تو غیروں کی بھی قبول کرتا ہے. غیرے بھی جو ہے اگر وہ کسی سے منت کوئی دعائیں اگر وہ مانگتے ہیں اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں، ان کی بھی مرادیں پوری کرتا ہے. بس انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہاں سے رہی ہے. بس انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں جو چیزیں ان کی منتیں پوری ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے. بس اس چیزوں سے وہ محروم ہے. باقی اللہ تعالیٰ غیروں کی بھی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ غیروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو سوچو کہ اگر غیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے انتظامات کر رہے ہیں، ان کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ پورا نظام بنا رہے ہیں، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہے. سوچو ایک مرتبہ آپ اپنی زندگی میں بیٹھو. آج اس جلسے میں آنے سے پہلے کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہم ایسے جائیں گے، ہم یہ پہنیں گے، ہم یہ بولیں گے، ہم ویسا کریں گے؟ سوچا یا نہیں سوچا آپ لوگوں نے؟ ہزاروں چیزیں ہم ایک دن میں سوچتے ہیں، لیکن کبھی ایک مرتبہ آپ لوگ یہ بھی سوچ کر دیکھیے کہ ہم ہماری زندگی میں اگر اللہ کا سپورٹ، اللہ کا ساتھ، اللہ کا بھروسہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہتے ہم لوگ؟ کہاں ہمارا ٹھکانہ ہوتا ہے اس دنیا میں؟ کہاں ہم جا کر ہمارا سر چھپاتے، کہاں جا کر ہم ہماری نظریں چھپاتے، کہاں جا کر ہمیں ہمارا ٹھکانہ ملتا؟ کچھ نہیں بتا سکتے ہم. صرف اور صرف جو بھی آج یہ نظام بن پایا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہو پایا ہے. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ فرما. کیوں؟ فضل و کرم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اتنے اعمال ہے ہی نہیں جن اعمال کے بدولت اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اب ایک بار اپنے اعمال کو دیکھو، کیا ہے ہمارے اس اعمال، اس درجے کے اعمال جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ کیا ہے ہمارے اعمال اس درجے کے جس کے بدولت اللہ ہماری پوری مغفرت فرما کے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ دے گا؟ نہیں ہے ہمارے اعمال کی وہ اوقات. تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیشہ اپنے فضل و کرم ہمارے اوپر بنائے رکھ، اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں معاف کر کے جنت میں ہمیں جو ہے داخل کر دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل و کرم اگر ہمارے اوپر ہے تب جا کر ہمارا ٹھکانہ اس دنیا میں ہے، تب جا کر لوگ مسلمان قوم کا نام لیتے ہیں اور ان کے بارے میں چرچا کرتے ہیں. ورنہ ایک مرتبہ آپ سوچو کہ اگر اس دنیا میں ہمارے پاس اگر نماز جیسا تحفہ نہ ہوتا تو اگر ہم کیا کرتے، کیا ہوتا ہمارا؟ اگر ہمارے پاس قرآن جیسی تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک جیسی کتاب نہیں ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر ہم اس دنیا میں امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر اللہ ہمارا رب نہیں ہوتا، اگر ہم اللہ کسی اور دوسرے کو پکارنے جاتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ نہیں ہو پاتا تھا ہمارا کچھ.
اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اگر پکارتے ہیں, اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے سر جھکاتے, نہ جانا سیدھا ٹھکانا ہمارا جہنم ہوتا. تو اس چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں نا, اس میں کہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے کھلایا پلا اور مسلمان بنایا. تو ہمیں ہر وقت شکر کرنا ہے اللہ سے, کیونکہ ہر ایک مسلمان کے اوپر اللہ نے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں. یہ بھی جو محفل ہے انجمن رابعہ کا جلسہ, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پورے قطار میں جو ہے فرشتے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم سب کی حفاظت کے لیے. الحمدللہ. تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر رکھ, اور ہمارا پورا بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ بولیے زور سے. بے شک اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا پورا بھروسہ ہونا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی زور سے اس دعا پر آمین کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اپنی ذات سے, اپنی رحمت سے کبھی بھی غافل نہ کرے, اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.